سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ فمن يرد الله أن يهديه، پس جس شخص کو اللہ پاک ہدایت دینے کا ارادہ کر لے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس شخص کی گمراہی کا فیصلہ کر لیں، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو اللہ پاک تنگ اور گھٹا ہوا بنا دیتے ہیں۔ کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھنا چاہ رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ تعالی گندگی ڈال دیتے ہیں ان لوگوں پر، علی الذین لا یؤمنون، جو کہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے شرح صدر کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ شرح صدر دل کا کھلا ہونا، حق کا سمجھ آنا، باطل کا سمجھ آنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نعمت مکمل حاصل تھی۔ اللہ پاک نے خود آپ کے لیے فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہ سے مانگا کرو، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ یہ شرح صدر یعنی بات کا سمجھ آ جانا، حق کا حق ہونا، واضح ہو جانا، اور باطل کا باطل ہونا، واضح ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ خود چاہ لیتے ہیں کہ اس کو ہدایت دینی ہے، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ تھا، حضرت عمر کا سینہ تھا، حضرت عثمان کا سینہ تھا، مولا علی کرم اللہ وجہہ کا سینہ تھا، حضرات صحابہ کرام اللہ ان سب سے راضی ہو گئے، یہ ان کے سینے تھے جو اسلام کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہمیں بہت کم
ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سوالات کیے ہوں. قرآن کریم میں چند ایک سوالات ہیں جن کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا، ورنہ اللہ نے ان کو ایسا ایمان کا نور اور ایسی روشنی اور ایسا شرح صدر دیا تھا کہ وہ خود ہی سمجھتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ ان کو خود سمجھ آتی تھی. اور آج میرے عزیز دوستو کتنے سوالات ہیں، کتنے اشکالات ہیں، کتنے وساوس ہیں، کتنے کھٹکے ہیں دل کے اندر. پتہ نہیں صحیح کون ہے، غلط کون ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. تو یہ جو کھٹکا ہے، یہ جو خدشہ ہے، وسوسہ ہے، یہ نشانی ہے کہ شرح صدر نہیں ہے، دل نہیں کھلا ہوا، روشنی نہیں عطا کی گئی ہوئی. کہ اللہ پاک فرماتے دوسری جگہ قرآن پاک میں کہ جس کا سینہ ہم کھول دیتے ہیں فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی اور نور میں ہوتا ہے. اس نور اور روشنی کی وجہ سے اس کو حق و باطل کی پہچان میں مشکل پیش نہیں آتی، اس کے دل میں وسوسے نہیں آتے، اس کے دل میں کٹکے اور خدشے پیدا نہیں ہوتے. اگر یہ پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی شرح صدر کی نعمت حاصل نہیں ہوئی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک حدیث مبارک میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے آپ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اس کی کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی ایسی ظاہری چیز جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس بندے کو شرح صدر حاصل ہے. تو آپ نے 3 نشانیاں ارشاد فرمائی. 3 باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں سمجھ جاؤ اس کو شرح صدر کی نعمت حاصل ہے. وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ ہم بھی غور کریں، دیکھیں آیا ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں. اگر پائی جا رہی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، شرح صدر کی نعمت حاصل ہے. اگر نہیں پائی جا رہی تو فکر کریں اور ان 3 علامات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمیں یہ 3 نشانیاں، علامات اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی جن کی بات میں غلطی کا 1000% کا بھی امکان نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پہلی نشانی فرمایا التجافی عن دار الغرور. اس شخص کا دل جو ہے وہ دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا میں دل نہیں لگتا، لذات میں، خواہشات میں اور دنیا کمانے میں. اس طرح کے حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے، ایسا وہ دل اپنا دنیا کے ساتھ نہیں لگاتا. دوسری نشانی فرمائی الانابۃ الی دار الخلود. آخرت کا جو گھر ہے، ہمیشہ کا جو گھر ہے، اس کی طرف اس کا رجوع ہو جاتا ہے. ہر بات میں آخرت کی تیاری، ہر بات میں فکر آخرت. اور تیسری نشانی ارشاد فرمائی والاستعداد للموت قبل الموت. موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے. یہ 3 نشانیاں جس شخص میں پائی جائیں سمجھ جائیں کہ اس کو اللہ نے اسلام کے لیے شرح صدر کی نعمت عطا فرما دی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور جس کے اندر یہ 3 نشانیاں نہ ہو، دنیا میں دل لگے اور جینے سے زیادہ، مرنے سے زیادہ وہ جینے کو ترجیح دے، آگے جانے سے زیادہ یا رہنا اس کو پسند ہو، تو سمجھ جائے کہ ابھی شرح صدر نہیں ہوا. اللہ پاک یہ نور جب نصیب فرما دیتا ہے، یہ روشنی جب مل جاتی ہے تو پھر دنیا ایسے ہی لگتا ہے جب کب ضرورت پوری ہو میری کھڑکی کھلے اور میں یہاں سے نکلوں اور آخرت میں جاؤں. موت کی محبت پیدا ہو جائے گی، مرنے کو انسان پسند کرے گا، اللہ سے ملاقات کو انسان پسند کرے گا. جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام
علیہم الصلاۃ والسلام سب سے ملاقات ہوگی، وہاں انسان کا جانے کو دل کرے گا۔ فرمایا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ شرح صدر حاصل ہے۔ اور دوسری طرف وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کی گمراہی کا اللہ فیصلہ کر لے۔ اللہ تو ظاہر ہے کسی کو گمراہ نہیں دیکھنا چاہتے، سب کو حق پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اگلی آیات میں حق کا راستہ واضح کیا ہے۔ لیکن جو خود گمراہ ہونا چاہے اور گمراہی کے راستے پہ ہی چل پڑے، اللہ پھر کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ہم پھیر دیتے ہیں، ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ فرمایا کہ جس کی گمراہی کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہو جائے تو پھر يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کا سینہ بڑا تنگ اور بڑا گھٹا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت دل میں یہی خیال، پتہ نہیں کون صحیح ہے، پتہ نہیں کون غلط ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی، ہر وقت سینے میں کھٹکا، خدشہ، وسوسہ، تنگ سینہ، گھٹا ہوا سینہ۔ اور علماء نے لکھا ہے حرج اس درخت کو کہتے ہیں جو کئی درختوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہو، تو گویا اس کا سینہ ہر وقت الجھا ہوا، پھنسا ہوا، خیالات میں ہر وقت آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان چل رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ایسی صورتحال ہوگی اس کی کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ یہ آسمان پہ چڑھنا چاہتا ہے اور چڑھ نہیں پا رہا۔ اب اس بندے کی کیسی ذہنی کیفیت ہوگی کہ آسمان پہ چڑھنا چاہتا ہے، چڑھا نہیں جا رہا۔ یہ کیفیت اس بندے کی ہوگی جس کو شرح صدر کی نعمت حاصل نہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما دے۔ یہ ملتی کہاں سے ہے؟ جب انسان اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھتا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، نیک ماحول میں رہتا ہے، تو اللہ سینہ کھول دیتے۔ فرمایا جو ایسا نہیں کرے گا تو کذالک یجعل اللہ الرجس، ایسے ہی لوگوں کی طرف اللہ پاک ان کے سینے میں، ان کے دل میں گندگی ایسے انڈیل دیتے ہیں کہ پھر ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتے۔ اور یہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان بھی نہیں رکھتے، اللہ پہ ایمان نہیں، سب سے بڑھ کے جس کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین نہیں ہے، اس کو کبھی بھی شرح صدر حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ پہ یقین نہ ہو تو پھر دل گندہ ہی گندہ ہے۔ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ان کی بات نہیں مانو گے تو پھر کن کی بات مانو گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو اللہ ہی کی بات ہے، اس کو نہیں ماننا تو پھر کس کو ماننا ہے؟ تو جو ایسے لا یؤمنون لوگ ہوں گے ان کے سینے ہمیشہ گھٹے اور تنگ ہی رہیں گے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، اللہ نے ہمیں ایمان و اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور دعا بھی کرتے رہا کریں اللہ اسی پہ استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اور اسی پہ اللہ ہمیں خاتمہ اور موت نصیب فرمائے۔ اور سیدھا راستہ ہے کیا؟ اگلی آیات میں اللہ پاک نے اس کو واضح طور پہ بیان فرما دیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہے سنے پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت